الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امہ متفق علیہ. وفي حديث آخر عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق علیہ. برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جن احکامات کو، جن عبادات کو لازم اور فرض کیا ہے، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی ہے. حج ایک نہایت اہم عبادت ہے. قرآن کریم کی اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات، حج اس کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو کوئی بھی ان مہینوں کے اندر حج فرض ہو جائے اس پر، تو وہ نہ کوئی فحش کام کرے اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ جھگڑا کرے. حج اللہ کی عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے. اسلام کی جو خصوصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین مرحمت فرمایا ہے، ان خصوصیات میں جو اسلام کی خصوصیات ہیں اور اس کو اور مذہبوں سے ممتاز کرتی ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام انسانوں میں جوڑ اور محبت پیدا کرتا ہے، باہمی تعلق پیدا کرتا ہے. اس کے لیے اسلام نے عجیب انتظام فرمایا ہے. 5 وقت نماز روزانہ محلے کی مسجد میں اہل محلہ ادا کرتے ہیں، اور وہ آپس میں ملتے ہیں، جلتے ہیں، ان میں تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں. شہر کے لوگ جمعے کے دن اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ پورے شہر کی خیریت ایک دوسرے سے دریافت کی جاتی ہے. پورے شہر کے حالات کا علم ہوتا ہے جمعے میں جامع مسجد میں. اور علاقے کے لوگ یعنی شہر اور اطراف کے لوگ عیدین میں جمع ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، محبت پیدا ہوتا ہے، ربط پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے پوری دنیا کے لوگ ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں بیت اللہ شریف میں سال میں ایک مرتبہ. عالمی طور پر مسلمان باہم حج کے ذریعے سے مربوط ہوتے ہیں، متعارف ہوتے ہیں. حج بیت اللہ کا سالانہ اجتماع دراصل اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے. حج دراصل ایک عالمی عبادت بھی ہے، ایک عالمی اجتماع بھی ہے، اور عالمی طور پر ملت مسلمہ کو جوڑنے اور باہم ان کو مربوط اور متعارف کرانے کا ذریعہ بھی ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جو ملت توحید کو باہم مربوط کرتی ہے اور ان کے دلوں میں عقیدہ توحید کو مضبوط کرتی ہے. حج کی اس عالمی عبادت میں مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی ملت کا حصہ ہیں جس کے افراد پوری دنیا کے اندر بستے ہیں. اسلام ایک ایسا دین ہے جو قوموں، نسلوں، ملکوں، زبانوں اور علاقوں کی حدود سے پاک ہے. حج بیت اللہ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہر قوم، ہر نسل، ہر ملک، ہر زبان اور دنیا بھر کے ہر علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں. لوگوں کا یہ عظیم الشان ہجوم جب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کا ترانہ گاتا ہے، جو ان کا عقیدہ بھی ہوتا ہے، جو ان کا اعتقاد بھی ہوتا ہے. ایک آواز اور ایک لہجے میں مختلف علاقوں کے لوگ
مختلف شکلوں کے لوگ جب اس ایک کلمے کو ادا کرتے ہیں تو ان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ملت ہیں۔ توحید کے ماننے والوں کے دلوں کو ایک عجیب سا سکون اور ان کو ایک طمانینت حاصل ہوتی ہے جب وہ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مقامی اور علاقائی سطح پر جن لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مذاہب تیار کر رکھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے ایک سا لباس پہن کر جب حرم کعبہ سے میدان عرفات سے شام ہوتے ہی مزدلفہ، اور مزدلفہ سے رات گزار کر صبح ہوتے ہی رمی جمرہ کے لیے منی، اور پھر منی میں قربانی کے لیے دوڑتے ہیں، قربانی سے فارغ ہو کر حلق اور قصر کراتے ہیں، اور پھر حرم مقدس کو چل پڑتے ہیں اور وہاں طواف افاضہ کرتے ہیں، اور پھر واپس منی پہنچتے ہیں، اور پھر بار بار رمی جمرات کرتے ہیں۔ ایک عجیب غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ قربانی، سرشاری، محبت، صبر، قرب الہی، جد جہد اور محنت اور اللہ کی طرف دوڑنے کا تصور دل میں موجیں مارتا ہے۔ اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ حج وہ احساس ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو وہاں جا کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حج ایک روداد ہے اور ایک احساس ہے ایمان کا، محبت کا، قربانی کا، صبر کا اور اپنے رب سے ملنے کا۔ حج ایک کہانی ہے ایمان کی، محبت کی، صبر کی اور اپنے محبوب سے ملاقات کی۔ وہ ایسا محبوب ہے جس کے لیے دوڑنا بھی پڑتا ہے، چلانا بھی پڑتا ہے، اس سے راز و نیاز بھی ہوتی ہے، مناجات بھی ہوتی ہے۔ وہ قریب بھی آتا ہے اور کبھی کبھی دور بھی چلا جاتا ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے، وہ قریب آ جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے قریب ہی موجود ہے، اور پھر چھپ بھی جاتا ہے۔ کبھی وہ احساس دلاتا ہے کہ وہ پاس ہے، اور کبھی کبھی اس محبت کرنے والے سے جب وہ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے لپٹنا اور چپٹنا چاہتا ہے تو پھر وہ اچانک غائب بھی ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ آزماتا ہے، صبر کرواتا ہے، یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے تو پھر تو کہیں کا نہ رہے گا، اور جب اس سے محبت کرنے والا پریشان ہو کر اس کو پکارتا ہے، اس کو آوازیں لگاتا ہے یا رب یا رب، تو پھر اچانک وہ سامنے آن کر مدد بھی کرنے لگتا ہے اور لگتا ہے کہ میرا رب تو میرے پاس موجود ہے۔ عزیز و عجیب احساس ہے جو حج میں ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حج کو عورتوں اور کمزوروں کا جہاد قرار دیا گیا ہے، اور یہ سچ ہے، یہ ایک جہاد ہی ہے۔ حج قربانی مانگتا ہے، قربانی مال کی، قربانی جان کی، قربانی احساسات کی، اور قربانی اپنے بڑے پن کی۔ میں نے حج میں دیکھا ملکوں کے بادشاہ، صوبوں کے گورنر، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے خوبصورت، طاقتور اور عہدیدار، سب کے سب ایک جیسے تھے، سب برابر تھے۔ وہاں نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی گورنر تھا، نہ دولت مند، نہ خوبصورت، نہ طاقتور، نہ عہدیدار، سب ایک لباس میں ایک سے اعمال، ایک سے الفاظ کے ساتھ کر رہے تھے، کوئی فرق نہیں تھا۔ مساوات انسانی کا اتنا بڑا مظاہرہ شاید دنیا نے کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا جتنا بڑا حج میں ہوتا ہے، جو ہر سال اللہ تبارک و تعالی حج کے موقع کے اوپر مساوات انسانی کا مظاہرہ کرواتا ہے۔ حج صرف اچھے اعمال، اچھے احساسات، اچھے عقائد کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے عزیزو، بلکہ وہ برے اعمال، برے احساسات اور گندے عقائد سے بچنے کا بھی اور نجات حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں شہوت اور گناہ سے بچتا رہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس کی ماں نے ابھی چلا ہو۔ یقیناً حج ایسا ہی ہے، وہاں شہوت اور گناہ سے بچنا اسی کے لیے ممکن ہے جو دل میں ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہو۔ وہاں گناہ کرنا مشکل نہیں ہے، وہاں اگر نیکی آسان ہے تو گناہ بھی مشکل نہیں۔ جو گناہ سے خود کو بچا پایا واقعی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ قرآن کریم
جس جگہ جہاد کے احکامات کو بیان کرتا ہے اس جگہ حج کے احکامات کا بھی قرآن کریم میں بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا ایک بڑا مقصد جہاد کی تربیت بھی ہے۔ کم از کم حج کے ذریعے سے محنت والی زندگی اور مجاہدانہ زندگی ضرور سیکھی جا سکتی ہے۔ حج اور جہاد میں کئی مماثلتیں نظر آتی ہیں۔ سب کا ایک سا لباس، یونیفارم، احکامات کی سخت پابندی اور خلاف ورزی پر فوراً جرمانہ، میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک فوجی انداز سے ادا کرنا، حاجی کے پاس اس کی ضرورت کا سامان موجود ہونا اور دشمن یعنی شیطان پر بار بار سنگباری کرنا، مزدلفہ میں میدان میں رات بھر کھلے آسمان کے نیچے پڑے رہنا اور اپنے رب کو یاد کرنا، رب کی محبت کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا، حرم مبارک کا والہانہ طواف کرنا، ہر وقت مستعد رہنا۔ کتنے کام ایسے ہیں جو ایسے کرنے پڑتے ہیں جیسے فوجیوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ رمل ہے یعنی طواف اور سعی میں اکڑ کر چلنا، وہ چال بھی فوجی انداز کی چال ہے۔ حج کو جہاد سے بڑی مماثلت ہے۔ اسی طرح حج کے اندر قیامت کا منظر بھی اور حشر کا منظر بھی ہوتا ہے۔ حاجی کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ جب یہاں یہ حال ہے تو میدان حشر میں کیا حال ہوگا۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ حج کے یہ خوبصورت احساسات ہمارے سفر کا حاصل ہیں، بلکہ سچ ہے کہ حج کے احساسات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو صرف ایک دریچہ ہے چھوٹا سا، جس سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حج ایمان والوں کے لیے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ایمان اور روح کی تازگی اور جسم کو صحت مند رکھنے کا حج کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو حج ایمانی، روحانی، جسمانی ہر لحاظ سے، بلکہ توحید کے ماننے والوں کے لیے ملت کے لحاظ سے مفید اور انتہائی درجے کارآمد عمل ہے، جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان حسین احساسات کے ساتھ حج کے اندر عالمی طور پر مسلمانوں کی جو حالات ہیں ان کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے۔ کئی شاندار احساسات حج کے ساتھ ایک حاجی اپنے گھر لے کر واپس ہوتا ہے، اسی کے ساتھ عالمی طور پر مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی کئی کمزوریوں کا بھی احساس حج کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ ملت کی ایک پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے، اس کی بہت سے حالات ہیں۔ ہم نے اپنے حج کے سفر میں محسوس کیا حج کیا ہے۔ ان احساسات کو جاننا تو وہاں پہنچ کر ہی جانا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن حاجی کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ حاجی کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں جو حج کا حاصل ہیں اور خلاصہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حج توحید کا ایک مضبوط عقیدہ انسان کے دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ مضبوط عقیدہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، توحید کا عقیدہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ان الفاظ کو حاجی اپنے دل کے اندر جب تک پیوست نہ کر لے، جب تک اس کو عقیدہ اور اپنا زندگی کا مقصد نہ بنا لے، حج کا کچھ حاصل نہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ حاجی کو جب وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنی بڑی سعادت بخشی کہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، اپنے رسول کے روضے پر حاضری نصیب فرمائی، تو پھر اب اس کو اللہ کے اس انعام کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ زندگی میں کوئی بھی عمل اس سے ایسا سرزد نہ ہو کہ جو خدا کی نافرمانی ہو، جو اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہو۔ اور تیسرے یہ کہ حج توحید کے ماننے والوں کے لیے ایک عالمی اجتماع ہے۔ توحید کے ماننے والوں کے لیے ایک عالمی اجتماع ہے۔ دنیا بھر کے موحدین، اللہ کو ماننے والے اور یہ کہنے والے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
کوئی معبود نہیں، کوئی اس لائق نہیں جس سے مانگا جائے، جس کے آگے سر جھکایا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جتنے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ جن لوگوں نے اس عقیدے کو مانا ہے، اس عقیدے کو ماننے والوں کا ایک عالمی اجتماع ہے، توحید، وہاں پر وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب وہ وہاں سے واپس پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس عقیدے کو دنیا کے اندر پھیلائیں، دنیا کو جھوٹے معبودوں سے پاک کریں اور سچے کائنات کے خالق اور معبود اللہ کی عبادت اور پرستش کے لیے انسانوں کو تیار کریں، زندگی کا یہ مقصد بنائیں۔ فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو وہاں پر موجود تھے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ جو وہاں موجود نہیں ہیں۔ خطبۃ حجۃ الوداع کے اندر جناب رسول اکرم نے یہی حکم دیا تھا، اور یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ توحید کے پیغام کو جو وہاں سیکھ کر آئے ہو پوری دنیا کے اندر پھیلا دو، اور اب زندگی کا مقصد ایک ہی بنا لو کہ میں اللہ کی حکومت، اللہ کے اقتدار کی خاطر ساری دنیا کے اندر محنت کروں گا۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں پروردگار، حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، سب تعریف ہے اللہ تیرے کے لیے ہے، تیرے ہی لیے ہے، والنعمت، اور سارے انعامات پروردگار تیرے ہی واسطے ہیں، والملک، اور بادشاہی بھی اللہ تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو حاجیوں پر لازم ہے کہ جب حج کر کے فارغ آئیں تو پوری دنیا کے اندر پہنچائیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، ہر حاجی کو جو اللہ کے گھر کی، اللہ کے رسول کے گھر کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہے، اس پیغام کو دنیا کے اندر پہنچانے کی اسے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔